ظہور حقیقت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت و فی کل ساعت ولیم و حفظا قائدا و ناصرا دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقت من و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوال الحسین۔ اللہم زدنا محبت الحسین۔ اللہم اجعلنا من البقین فی عزاء الحسین۔ اللہم اجعلنا من البقین فی مصائب الحسین۔ اللہم اشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ سارے بولو، ہاتھ سے آگے بولو، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت، دین اسلام دے منکران تے لعنت، دہشت گرداں تے لعنت، ملک پاکستان دے دشمنان تے لعنت، اس پاک سرزمین دے امن دے دشمنان تے لعنت۔ مل کے سارے صلوات ایسی پڑھو کہ ملائکہ تھانو واہ واہ آکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ مکی المدنی محمد المصطفیٰ صلوات۔ الذی جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ۔ کعبہ قوسین منزلہ وسدرۃ المنتہی مقام۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام علی وزیرہ ووصیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین۔ نعرہ حیدری۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا
من الحسین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد دا یہ عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور جتنے دوست احباب مومنین مومنات دور نزدیک تو چل کے آئے ہو مالک سانو ایک ایک قدم دے بدلے جزائے خیر عطا فرمائے اس پاک ذکر وچ اس پاک مجلس وچ اس پاک پھوڑی تے جتنے پل گزرن مالک ایک ایک پل دے بدلے جزائے کثیر عطا فرمائے جڑے بے اولادن مولا اولاد مرینہ عطا فرماوے جڑے بے روزگار ان مولا روزگار عطا فرماوے جڑے بے گھر ان مولا انہوں گھر عطا فرماوے جڑے بے جرم قیدی ان مالک انہوں رہائی عطا فرماوے محمد رضا شمسی صد کو مالک اس تعالیٰ حیاتیاں لا بچڑا عطا فرماوے اور بھی جڑے بے اولاد ان مالک اولاد مرینہ عطا فرماوے نشاط بھائی نو مالک بڑی حیاتی علامات میں بچڑا آتا ایک مومن انہوں دی والدہ بیمار ان مالک بیمار کربلا دا صدقہ شفائی کاملہ و عجلہ آتا ایک میرے مومن بھائی انہوں نے مالک شفائی کاملہ و عجلہ آتا جڑی جڑیاں دعاواں میں حقیر سمیت تو سارے دے دل نے چہن مالک تو دلان دراز بہتر جاندے ساری اندیاں دعاواں مستجاب اے ذکر پاک دا صدقہ جتنے حاضر بیٹھن مالک صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما مالک صدقہ محمد والے محمد دا جتنے حاضر بیٹھن کسے مومن اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک وہ بارویں مولا دی زیارت نہ کر لو سارے نو امام زمانہ دی زیارت و شرف فرما امام زمانہ دا سپاہی بن کے دشمنان دین دے نال لڑن دی توفیق عطا فرما صدقہ بارویں آقا دی پاک نہ لیندہ بانیاں دے خرچہ خراجات اے لنگر نیازاں عیسائی و سامان اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے سارے با آواز بلند صلوات تلاوت میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان اللہ نے چار دانگے عالم میں حسین حسین کران دا شیوہ وحدت جاری رکھے تو پوری توقع میں اپنے سامعین تے جو ارسال کرساں وہ وصول ہو سی پروگرام میرا کچھ بھی آئی مگر تھوڑی محبت دی کہ موڈ ہور بن گیا فضائل دیا 2-4-17 جناب دیا جہولیاں تک پہنچا منیاں 50 نمازاں فرضہن قوم موسیٰ تے بہت مہربانی بہت شکریہ بس اتنا ساتھ تو سا میرا دیونے تاکہ تنہائی دا احساس بالکل نہ ہوئے ماشاءاللہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں عامر بھائی دا نشاد بھائی دا حکم ہی وعدہ وفا ہو گیا مالک میں حقیر سمیت سارے دی نوکری تے چکایا قبول فرمایا کتنیاں نمازاں جی 50 نمازاں فرضہن قوم موسیٰ تے ہر نماز دیاں 2 رکعتاں ہی فرض کرو تے کتنیاں رکعتاں ٹوٹل بن دیاں 100 ہر رکعت اچھ 2 سجدے ہوں گے 100 رکعتاں دے کتنے سجدے ہو گئے 200 سجدے ہر روز موسیٰ دی قوم اپنے اللہ دے بارگاہ اچھ کر دیا کتنے سجدے 200 سجدے اور عرش تو پکے پکائے کھانے ہوں گے پکے پکائے کھانے عرش تو آن دیا موسیٰ نبی دی قوم واسطے بڑی لاڈلی قوم ہے انہاں کہا کلمہ تیرا پڑھے ہے ان پکدہ ساتھوں کوئی نہیں سانو پکا پکایا دے پھر عرش تو پکے پکائے کھانے ہوں دے جتنے حاضر بیٹھے ہو یقیناً توجہ سارے دی ہو گئی میں انتظار بالکل نہ کرواؤں 6-7 لاکھ بندہ تقریباً اس بستی دا بندہ ہی جڑا جناب موسیٰ دی بستی آئی تقریباً 1 لاکھ گھر آئی موسیٰ دی بستی ہے
اور عامر بھائی ہر گھر دے 6-7 بندے بھی فرض کرو تے تقریباً 6-7 لاکھ بندہ بندا ہے 6-7 لاکھ بندہ ایک دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاندا ہے کیسا روح پرور منظر ہو سی جتھے ایک دسترخوان تے ایک وقت 6-7 لاکھ بندہ بیٹھ کے کھانا کھاوے اور اس تمہیں بڑا اور وسیع دسترخوان ہے سلیمان نبی دا جڑے تاریخ تو واقف ہو ایڈا بڑا دسترخوان ہے سلیمان نبی دا کہ کتاب والے تعداد تو نہیں لکھی کہ کتنے لاکھ بندے کھانا کھاندے ہیں کتاب وچ جملے درجن کہ تقریباً 6-7 بورے نمک دے لگ ویندے ہیں تھوڑا جہا نمک ہوئے بھائی تے دیگ پک ویندی ہے تے جتھے 6-7 بورے نمک دے لگ دے کتنیاں دیگاں بننی ہو سن کتنے بندے کھاندے ہو سن ایک دیگ پکی ہوئے تے تقریباً 50-60 بندے تے کھا لیندے تے جتھے اتنے بورے نمک دے لگ دے اتنیاں دیگاں بننیاں کیسا اور روح پرور منظر ہو سی جناب موسیٰ دے دسترخوان تمہیں بڑا اور وسیع دسترخوان ہے سلیمان نبی دا اور سلیمان نبی دا تخت ہوائج پرواز کردائی اور جب پرواز کردائی تے اتے پرندے چھاں بڑھیں دے ہیں پرندے چھاں بڑھیں دے ہیں کیوں بڑھیں دے ہیں تاکہ سورج دی تپش تو سورج دی کرنا تو سرکار دے رخسار محفوظ رہے ایک دن تھوڑی جی تپش محسوس کی تھی رخسار تے میں فضائل شروع کردہ پہ تمہید میری موگ گئی آخری بندے تک میری نگاہ ہے تو سن کوشش کرنی ہے ستر ضائع نہ ہوئے تاکہ میری محنت میرا سفر مکمل ہو جاوے تو سن استقبالیے جا سونا کیتا الحمدللہ میں مطمئن کھڑا او آخری بندے تک پوری توجہ صاحبان ایک دن سرکار سلمان نو اپنے چہرے تے رخسار تے تھوڑی جی سورج دی تپش محسوس ہوئی آنکھ کھلی کیا دن کون غیر حاضر ہے میرا سلام ہے جڑے پہنچے ہو جڑے اپنے سترہ کے بول بہت شکریہ بھائی جان کون غیر حاضر ہے جڑے طریق تو واقف ہو پرندے آکھیا جی ہد کون ہد میں ہد کی دے گیا جلدی کرو ہد نو حاضر کرو تھوڑی جی دیر گزری ہد بھی آ گیا اللہ دے نبی دی بارگاہ چ آ گیا سلیمان نبی نے ویکھیا ہد نو جلدی کر اپنی غیر حاضری دا عذر شرعی جلدی بیان کر اپنی غیر حاضری دی وجہ جلدی دس ورنہ میں تن قتل کرا دے سا ابتدائے آخری میں ہی ذاکر نا میرے تو بات کسے نہیں پڑھنا جتنے بندے بیٹھے ہو یقیناً سارے دی توجہ میرے علیہ پاسے او آخری بندے تک جملہ ضائع نہ ہوئے میرے دکھ لگ سی اللہ دا نبی فیاد ہے جلدی جاسی میں تینوں قتل کرا دے سا اللہ دا نبی حکومت بھی کولے تخت بھی کولے تاج بھی کولے آدھے جلدی دس میں تینوں قتل کرا دے سا ہائی چھوٹا سارا پرندہ پریشان نہیں ہویا وے کیا دے اللہ دے نبی تو سی میں قتل نہیں کروا سکتے میں چاہوے ہاتھ تھوڑے سارے یا علی اللہ دے نبی تو سی میں قتل نہیں کروا سکتے سلیمان نبی حیران ہو گیا کیا اتنا سارا پرندہ ہی گل بڑی وڈی کی دیا میں اللہ دا نبی ہاں میں حجت ہاں میں رسول ہاں میرے کول تخت ہے میرے کول تاج ہے میرے کول دولت ہے میرے کول فوج ہے میرے کول حکومت میرے کول ہتھیار میرے کول سارا کچھ ہے میرے کول طاقت ہے میں تینوں قتل کیویں نہیں کرا سکتا اللہ نے پرندے نو زبان دیتی سلیمان نبی علیہ پاس رہ کہتے اللہ دے نبی تسی مینوں قتل نہیں کرا سکتے اللہ دے نبی آکھیا وجہ تے دس تو میں پر کھول کے میں کہتے تسی مینوں قتل نہیں کرا سکتے کیونکہ اللہ نے میرے پردہ تے عبرانی زبان وچ لکھیا ہے یا علی شاباش بڑی مہربانی ہے تھانوں واہ تھوڑی سمجھ لو واہ تھوڑی سمجھ لو سبحان اللہ تھوڑی کیا بات ہے اللہ نے عبرانی زبان وچ میرے پرانت لکھیا ہے یا علی اچھا مجمع جتھے بھی ہوئے اتھے بھریک ذہن والے چند لوگ ہوں سلیمان نبی آکھیا اچھا ٹھیک ہے تیری میری صلح ہے
بڑی مہربانی جڑے اوکھیاں سفراں تے بول دے یار دل چوں دعا نکلدی ہے تیری میری صلح بسم اللہ تیری میری صلح ایک کام کر حکم فرمایا انج کر تم پتہ ہے سارے سلیمان نبی دا دسترخوان بہت وسیع ہے اور اتنا وسیع دسترخوان ہے ایک دن سلیمان نبی نے دعا مانگی میرے اللہ اس زمین تے تیری جتنی مخلوق ہے چیونٹی تو لے کے بشر تک تیری جتنی مخلوق ہے میرا دل چاہتا ہے ان ایک دن دا کھانا میں دے ماں چیونٹی تو لے کے بشر تک جتنی مخلوق ہے ایک دن دا کھانا میں دے ماں اللہ نے کہا سلیمان کہ تیرے واسطہ روگ نہیں اتنی مخلوق کو رجانا تیرے واسطہ روگ نہیں تیرا جی میں دسترخوان چلتا پہ چلا نہیں میرے مالک میرا دل چاہتا ہے چیونٹی تو لے کے بشر تک تیری جتنی مخلوق ہے چاہے ریگستان اچ رہن دیئے چاہے پانی اچ رہن دیئے چاہے زمین اچ رہن دیئے چاہے ہوا اچ رہن دیئے جتنی مخلوق ہے ایک دن دا کھانا میں دے گا اللہ کہ ٹھیک ہے سلیمان نبی کہا میں نے 6 مہینے دا ٹائم دے تاکہ 6 مہینے دے عرصے میں ہر مخلوق دے مزاج دے مطابق کھانا جمع کرا بکری گھا کھان دیئے ایک بکری تے ہونا نہیں بھئی جتنی مخلوق ہے ساریاں دی دعوت ہے ڈھیر جتنیاں بکریاں ساریاں ہمیں شیر گوشت کھاندا ہے ایک شیر تے ہونا نہیں بندہ روٹی کھاندا ہے ایک بندے تے ہونا نہیں تیری جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق دا ایک وقت دا کھانا ایک دن دا کھانا میں دے ماں اور ہوا تے حکومت ہے سلیمان نبی دی ہوا نو حکم دیتا بھئی تو دھیمے دھیمے چلنا ہے آہستہ آہستہ چلنا ہے اور ٹھنڈا ہو کے چلنا ہے تاکہ 6 مہینے جڑا میں کھانا جمع کرا وہ خراب نہ ہو خود نو کیا تو جلدی کر جا کے اعلان کر دے ہر کسی نو جا کے دس دے پنیاں نو دس دے ہر پاسے اعلان کر دے بھئی فلاں وقت فلاں ٹائم اللہ دے نبی دے دسترخوان تے سلیمان نبی دے دسترخوان تے اللہ دی ساری مخلوق نے جمع ہونا ہے تے کھانا سلیمان نبی دے دسترخوان تے کھانا ہے انج کر دریات جا کے صدا دے ایک مچھلی باہر آسی اس مچھلی نو آکھیں اللہ دے نبی سلام ہمیں آکھے اور اللہ دے نبی آکھے کہ فلان دن فلان ٹائم میرے دسترخوان تے اللہ دی ساری مخلوق دا کھانا ہے اور جتنی مخلوق پانی اچ رہ لیے زیر آب رہ لیے سب تک اعلان پہنچا دے خود آیا اس آگ صدا دیتی تھی وہ مچھلی باہر آئی مچھلی جب باہر آئی اتنا مجمع اور یقین کرو تو سنا استقبال ہی اتنا سونا کیتا میری سفر دیاں تھکاوٹا لہ گئیاں بالکل میں ڈردا نہیں پیا میں پتہ ہے میرا کوئی جملہ زمین تک جانا نہیں آخری میرے بھائی میرے ویر تک تو سارے میرا سہارا بن جانا ہے تھوڑیاں باواں تھوڑے ہاتھ میری ٹیک بن جانی ہیں آسرا بن جانا ہے کوشش کرنی ہے ستر ضائع نہ ہوگے خود آکھیا مچھلی آکھیا ٹھیک ہے میرا بھی سلام دے می تے اللہ دے نبی نو آکھی کہ وہ مچھلی پہ یاد دیا جتنی دیر تک میں نہ آواں کھانا شروع نہیں کرنا یہ طریق تو باتے ہوں بڑی مہربانی ہے ہاتھ سہارا بن گئے بڑی مہربانی بابا یہ ہاتھ سہارا بن گئے جتنی دیر تک میں نہ آواں کھانا شروع نہیں کرنا بس وقت آ گیا دن آ گیا دسترخوان سج گئے تاریخ آتی ہے کہ ایک سرے تو اگر ٹرنا شروع کریے نا کہ تقریباً 6 مہینے لگ میں دوے سرے تک جانا اتنا لمبا وسیع دسترخوان ہے جڑا سجایا اللہ دے نبی نے نوکران قدمہ ہاتھ رکھے سرکار کھانا شروع کریے فرمایا نہیں میرا اس مچھلی نہ لگاتا ہے جب تک او نہ آوے کھانا شروع نہیں کرنا تھوڑے جیا وقت گزریا مچھلی بھی آ گئی مچھلی آ کے اللہ دے نبی نو سلام کیتا اللہ دے نبی نے آکھا میرے سلام کدے رہ گئی ہیں سارے انتظار اچ بیٹھے ہیں دسترخوان سج گئے لوگ انتظار اچ بیٹھے جانور انتظار اچ بیٹھے پرندے انتظار اچ بیٹھے ہن آئیے جی اللہ دے نبی آ گئے تے کھانا شروع کریے اس کہا جی اگے اتنیاں منیاں نے ایک ہور میری منو چاہ سلیمان نبی آ کے ہور کی منوانی اس کہا پہلے میں نو کلی نو اجازت دے ہو بھئی سر جاوے بھائی جان سر جاوے پہلے میں نو کلی نو اجازت دے ہو پہلے میں کلی کھاواں پیچھے اے سارے کھاواں اللہ دے نبی نے آکھا اتنی ساری
لقمے اللہ دے نبی آکھیا سارا کچھ کھا گئی. یہ 6 مہینے دی میری محنت آئی ساری مخلوق واسطے جمع کیتا ہی ایک لقمے سارا کچھ ڈونگیاں سمیت پراتا سمیت دیگا سمیت سارا کچھ کھا گئی ہیں. مچھلی دا جواب سو اس کہ اللہ دے نبی بیا ہے اور سلیمان نبی کیا اجے ہور جتنے بیٹھے ہو یقیناً سارے توحید پرست ہو. حسینی ہوندا ہی ہوئے جڑا توحید پرست ہوئے. توحید دی شان دا ایک جملہ جناب دی جھولیاں تک پہنچاون لگا آخری بندے تک سر چاویا ہے بھی یہی ہوئے. اس نے کہا ہاں سلیمان نبی کیا اجے ہور. اس نے کہا سلیمان نبی تیری نبو سر چاویا بھائی سلیمان نبی تیری نبوت دی قسم ہے جتنا 6 مہینے دا راشن تو ساری مخلوق دا جمع کیتا ہے اتنا ایک دن وچ میرا مالک 3 دفعہ میں دیندا ہے. بڑی مہربانی یار بڑی مہربانی بابا اتنا ہتھا دی ہے. اتنا ایک دن وچ 3 دفعہ اللہ باللہ جدا اے جملہ میں پڑھے آئی تے تقریباً میں 2 مہینے تے اس دا نشہ رہا کہ جتنا سلیمان نبی 6 مہینے چ جمع کیتا اس مچھلی آکھا اتنا ایک دن وچ 3 دفعہ میرا رب مینوں دیندا ہے. ہن سلیمان نبی سر چایا میرے مالک واقعی یہ تیری ذات دا کمال ہے. بے شک بے شک اتنی مخلوق نو رجانا واقعی یہ تیری ذات دا کمال ہے. اتنی مخلوق نو رجانا واقعی تیری ذات دا کمال ہے. جتنا مجمع بیٹھے جتنا سونا سنتے پہ ہو اتنا خوبصورت جملہ مگر ہر بندے دے نال گل نہیں جس بندے دے سینے چ دل نہیں علی دھڑکتا ہے. اللہ تھوڑا ولایت والے پر دیتے نے کوشش کریا میرے نال پرواز کریا جدا آکھے میرے مالک واقعی تیری ذات دا کمال ہے. اللہ کہ سلیمان نبی فقط میری ذات دا کمال نہیں ہے تقسیم کرنے والے میرے ہتھاں دا کمال ہے. علی علی بیٹھے ہو یار علی علی بیٹھے ہو. جمال جمال گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری یہ تقسیم کرنے والے میرے ہتھاں دا علی بادشاہ کوئی عام ہستی ید اللہ عام ہستی نہیں. اللہ دی بے عیب کتاب اللہ دی لا ریب کتاب بلکہ وہ کتاب جن نے ایک لفظ سے شک کرنے والا بندہ کائنات دا سب تو بڑا لعنتی ہے. بے شک بے شک بے تو شروع ہوندا ہے سین سے ختم ہوتا ہے. بے تو لے کے سین تک کتنی دفعہ میں قرآن میں تلاوت کی تھی ایک ایک ورق دی زیارت کی تھی ایک ایک حرف دا سلام کی تھا ایک ایک لفظ نو کئی کئی بار تلاوت کی تھا مگر ممبر تے کھڑا جتنی ولی بھی پڑھے ہے قرآن کم ہی صرف 2 کیتے ہیں یا علی دے قصیدے پڑھے ہیں یا علی دے دشمن تے لعنت کی تھی. بولے فقط علی آلہ بھائی بولے فقط علی آلہ فقط علی آلہ. بڑی مہربانی بابا. 6ویں مولا فرمایا کہ قرآن جتنے برے نام ہیں مطلب شراب دا نام ہے جوے دا نام ہے خنزیر دا نام ہے کتے دا نام ہے جتنے برے نام ہیں بظاہر تے کسی کتے دا نام ہے مگر حقیقت ہمارے کسی دشمن کا نام ہے. دو ہی کام قرآن کرتا ہے یا علی اور بطول دے قصیدے یا علی اور بطول دے دشمن تے لعنت. ایک دسترخوان دا تعارف ہو گیا دوسرے دا تعارف ہو گیا تیسرے دسترخوان دا تعارف تے ذکر مسائل. بہت پیارا صحابی ہے جس دا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری. سارے واقع ہو بے شک عام صحابی نہیں رسول اللہ دا صحابی رہا. رسول اللہ تو بعد مولا علی دا صحابی رہا. مولا علی تو بعد مولا حسن بادشاہ دا صحابی پھر مولا حسین بادشاہ دا پھر مولا سجاد بادشاہ
ایک بکری دا بچہ ہے 20 روٹیاں دا آٹا ہے تے جا کے سرکار نو آکھی تسی آ جاؤ نال مولا علی آ جاویں نال مولا حسن مولا حسین بادشاہ آ جاویں نال 4 صحابی کیونکہ اتنی گنجائش ہے اتنا ہی لنگر ہے تے بس تسی آ جاؤ نال مولا علی حسن حسین تے 4 صحابی آ جاویں تے جا کے گزارش کر آیا جدو مسجد وچ آیا اگے لوگاں دا رش اگے جم غفیر قدم وچ پہ گیا مولا ایک گزارش ہے جڑے لفظاں دے بولن دے عادی ہو شاہ چاہے ایک گزارش ہے فرمایا بول ادھے گزارش تو پہلے ایک گزارش ہے بھئی سر چاہے بھئی بڑی مہربانی گزارش تو پہلے ایک گزارش ہے فرمایا بول ادھے سرکار گزارش تو پہلے ایک گزارش ہے کہ میں جڑی گزارش کرنی ہے نا وہ میں آہستہ آواز وچ کرنی ہے فرمایا بول ادھے سرکار گزارش ہے کہ میرے گھر دعوت چھوٹا جہا پروگرام قبول کرو تسی آ جاؤ نال مولا علی آ جاویں نال مولا حسن مولا حسین آ جاویں نال 4 صحابی آ جاویں تے سرکار تسی قدم رکھنا ہے تے اسے بہانے چلو میرے رزق وچ اضافہ آ جاسی میرے رزق وچ برکت آ جاسی تے مولا آہستہ اس واسطے بولدا پیا 20 روٹیاں دا آٹا ہے ایک بکری دا بچہ ہے راجن پور دا مجمع ہے دل مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے جے تسی مول نہیں پانا تو پھر میں سمجھتا اس جملے دا مول کسے نہیں پانا آخری بندے تک پوری توجہ صاحبان 20 روٹیاں دا آٹا ہے ایک بکری دا بچہ ہے تے مولا آہستہ اس واسطے پہ بولے نا مسجد وچ او لوگ بھی موجود ہیں صاحب یار جڑا پہنچے میرا سلام ہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے او جڑے پہنچے یار میرا سلام ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ تے مولا آہستہ اس واسطے پہ بولے نا اتھے وہ لوگ ہی موجود ہیں جڑے ہیک کے کونٹنی دا ناشتہ کرتے ہیں ہیک کے کونٹنی دا ناشتہ کریں سرکار فرمایا اچھا ہو سکے سرکار تسی آ جاؤ مولا علی حسن حسین تنال 4 صحابی مولا بس اتنی گنجائش ہے دعوت قبول کرو فرمایا بلال جی آکے بلال فرمایا سارے کم کا چھڑ دے جلدی کر مسجد نبوی دی چھت چڑھ مسجد نبوی دی چھت چڑھ کے اعلان کر جلدی دنال سارے کم کا چھڑ کے آیا مسجد نبوی دی چھت آیا دینے دے لنگر جابر دے بھارے سارے مدینے دا لنگر جابر دے گھارے تے جابر دی ہن کیڑی حالت نہ صافے دا ہوش نہ نلین یاد جتی بھی یاد کوئی نہیں انہاں قدمہ تے واپس بھجی ہویا پسینے نال شرابور ساہ نہیں رلدا پیا بیوی دے سامنے آیا بیوی نے ڈٹھا اسا کیا خیر تا ہے تیرا ساہ نہیں پہ رلدا اتنا پریشان ہے وجہ کیا ہے پسینے نال شرابور ہے وجہ کیا سرکار دعوت قبول نہیں کیتی اس کہا جی میں سرکار کیتی ہے نا یہ میں کون کر سی جی میں سرکار قبول کیتی ہے یہ میں کون کرے سی اس کہا دس تا صحیح ہویا کیا ہے اس کہا میں گیا میں جا کے سرکار سے قدمچ پہ گیا میں ویکھیا مسجد ساری بھری ہوئی ہے جب میں غفیر ہے لوگاں درش ہے پیر رکھنے میں جا کوئی نہیں میں قدمچ جا کے بہ گیا میں کہ سرکار میں جڑی گل کرنی ہے آہستہ جی کرنی ہے سرکار آکھیا بول آدھا میں آہستہ جی آواز چاکھیا 20 روٹیاں دا آٹا ہے ایک بکری دا بچہ ہے تسی آ جاؤ مولا حسن حسین مولا علی بادشاہ آ جاون نال 4 صحابی آ جاون مولا بس 20 روٹیاں دا آٹا ہے ایک بکری دا بچہ ہے اتنی گنجائش ہے مولا اس سے زیادہ گنجائش نہیں اتنی گنجائش ہے تسی آ جاؤ نال 4 صحابی آ جاون آدھا میں سرکار نو آکے سرکار پتہ نہیں پہلے جلال وچ بیٹھے ہیں سرکار بلال نو آواز دیتی بلال سوچیا سمجھی کچھ نہیں میرے نال مشورہ نہیں کیتا جلدی دے نال مسجد نبوی دی چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے سارا مدینہ تیار ہے سارا مدینہ تیار ہے سارا مدینہ تیار ہے میرے مالک شالا بولے بندہ جنہ بولن تیری ذات نو چنگا لگدا ہوئے سارا مدینہ تیار ہے سارا مدینہ تیار ہے انہی بیوی انہی پاس رہ کے دیا جابر تینوں اتنا عرصہ ہو گیا محمد دی صحبت اجے تک تینوں اتنی معرفت نہیں ہوئی اوے عرصہ محمد کو سدے باقی سارے کو محمد آپ صاحب یار
ویسا محمد کو بلایا ہے تے باقی سارے کو محمد بلایا ہے ہم تھوڑا مٹھا ہو جا شام ہوئی سرکار عقیل علیہ السلام خود روایت کردن ادن میں انگلیاں تے گنن 1600 بندہ ہائی جابر دے گھر کتنے بندے 1600 بندہ کٹھا ہو گیا جابر دے گھر تے روٹیاں کتنیاں ایک بکری دا بچہ تے 20 روٹیاں 1600 بندہ جمع ہو گیا تے سارے بھوکے تو کو پتہ ہے کئی مائیاں بڑیاں سیاںیاں ہوندیاں ہیں رات کوئی پتر کو روٹی نہیں دینی سویرے ولیمہ کھانا ہے یہ تھوڑے علاقے سے رواج ہے ساڑھے علاقے سے الحمدللہ ہے بڑیاں سیاحیاں ہوندیاں رات کوئی نہیں روٹی دینی پتر کو سویرے ولیمہ کھانا ہے ان سارا کو پتہ ہی کہ شام ٹکر سارے اندر جابر تے کھارے 1600 بندہ جمع انتظار سارے تھوڑی جی دیر گزری رسول اللہ بھی آگے بہ گئے نال مولا علی نال حسن حسین اور نال سرکار دے صحابی جدوں آ کے بہ گئے سرکار فرمایا جابر جی مولا فرمایا جو کچھ پکیا ہے گھرنا ہو اے سارے صاحب ہے میں بالکل 6 گھنٹے سے پہنچ گیا جو کچھ پکی ہے لے آ وہ جناب 20 روٹیاں ایک چھوٹی ساری جڑی ہانڈی آئی وہ بنائی ہوئی وہ سرکار دے قدمہ چ لیا کے سرکار اس ہانڈی تو پلیٹ ہٹائی ساری نہیں ہٹائی تھوڑی جی پلیٹ ہٹائی آج بھی ساریاں مستورات اور جنہیں میرے بھیراج تو لنگر تقسیم کرتے ہو تو وہ تسی دیکھ تو پتیلے تو ساری پلیٹ نہیں ہٹانی یہ سنت رسول اللہ دی ساری پلیٹ نہیں ہٹائی تھوڑی جی پلیٹ ہٹا کے بس اپنی نگاہ نہ ویکھیا لجپالی ہے یار لجپالی ہے سیدنا دی اپنی نگاہ نہ ویکھیا ویکھ کے فرمایا جابر چالے جا کے اپنی بیوی نو آپ تقسیم کرنا شروع کرے اگلا جملہ میں تا آخنا جو سارے بولو تے تقسیم کرنا شروع کرے سلمان جی مولا فرمایا تو کھڑ کے اعلان کر آج شرما کے کوئی نہ کھاوے ہاتھ جا کے تحریر فرما دے آخری سطر فضائل دی بس فضائل میرے حصے دا ہو گیا راضی ہوئے جتنے آئے بیٹھے ہو یقیناً آئیے سنیے سے ہو عزیز سیدہ دے اگے جا کے جھولی کرنی ہے کوشش کرے اپنے ہاتھ نو پاسا بنا کے آل محمد در تو پل لے آخری سطر پڑھتا پیا جا کے اپنی بیوی نو آگ تقسیم کرنا شروع کرے سلمان تو کھڑ کے اعلان کر شرما کے کوئی نہ کھاوے کتاب نے جملے عمر بھائی میں نے اتنا کھاتا نے ایک دوسرے دے موڑیاں دے سہارے لے کے اٹھے دیواراں دے آسرے لے کے گھر تک پہنچے کتاب والا لکھ رہے آخری بندے تک پوری توجہ کتاب والا لکھ رہے سرکار فرمایا جابر جا کے اپنی بیوی نو قیامت تک اس تو ساری پلیٹ نہ ہٹاوے بے شک نسلاں نو کھلاوے بہت شکریہ بہت مہربانی مالک ذکر دا ثواب اس پھوڑی دا ثواب بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے نام اعمال اس درج فرمایا جتنے بیٹھے ہو اس پاک ذکر دا صدقہ سوائے غم حسین دے انشاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو جڑا مضمون میرے ذمہ بھائیاں لایا وہ بڑی اوکھی دی شہادت انہوں حکم دیتا بانیان نے اس معصوم حسین دی شہادت پڑھنی ہے چندی زندگی تھوڑی آئی تو دو کھڑے بھلا ہوئے میں سید چھولی چاہ کے دعا پہ امدہ اتنا سونا ترقہ اتنے سونے ماتمی اتنے سونے عزدار میں سید فقیر دادے دی اولادہ میں جھولی چاہ کے دعا پہ کردہ مالک کے ذکر تھوڑیاں نسلیں جاری ہو ساری جڑے بے اولاد و مالک تھوانوں ہی حیات کرے
نام سکینہ نہیں، لقب سکینہ ہے۔ نام وہ ہے جڑا دادی حسین بادشاہ ہر نماز تو بعد دعا منگدے ہیں۔ کہ دعا منگدے ہیں جڑا بندہ ماں دیاں جھولیاں چوں مجلساں سنن لگا ہے بے بس تھوڑی ہائی نکلا سی، دعا منگدے ہیں میرے اللہ مینوں او دھی عطا کر جیڑی میرے بغیر نہ رہ سکے، او میں صدقے ہو جاؤں۔ جس بندے نوں سمجھ آئیے اندے آنسو آ گئے، اندی ہائے بھی نکل آئی، او دھی عطا کر جیڑی میرے بغیر نہ رہ سکے اور جن دے بغیر میں نہ رہ سکا۔ پھر اللہ نے یہ بیٹی حسین اپنی ماں دے نام تے بیٹی دا نام رکھیا لقب سکینہ۔ وقت پیو دے سینے دے سمن دی ہے لکائی، ارے ماں نے یہ کھا گیا، اسی کوئی پاگل نہیں۔ ماما دھیاں بہناں نوں نہ ڈلا کے اسی مٹیاں تے بیٹھ کے چوکاں بازاراں گلیاں چ رونے ہاں۔ 1400 سال تو کوئی ساڈے کول وجہ تے پوچھے اسی روندے کیوں ہاں، اسی ماتم کیوں کرنے ہاں؟ امن دیاں پلیاں جنہاں دے قد بھراواں نہ ڈٹھے، جنہاں نے بولن کیتے بابا سکدا دنیا تو ٹر گیا، روندے اس واسطے ہاں زندان او ملیا جن دی چھاتی کوئی نہیں کرے ہائے جڑے ماتمی علی اکبر دے بیٹھے ہو، کوشش کرے عبادت سارے آدھی ہو جاؤ۔ گرمی بڑی ہے لیکن ہر دور اچ گرمی ہر گئی ہے، عزاداری ود گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو احساس کوئی نہیں گرمی دا، اور جتنے بیٹھے ہو کسی نے کوئی احساس نہیں۔ ہر بندے دے ذہن اچ کربلا ہے، ہر بندے دے ذہن اچ شام ہے۔ جڑا زندان آئی اس دی چھت گرمیاں بھی سیدزادیاں اسے زندان اچ گزاریاں، سردیاں بھی اسے زندان اچ گزاریاں۔ جداں او زندان ہے جتھے کوئی قید نہیں ہوتا، اے زندان ویرانہ بن گیا ہی۔ جان بوجھ کے اس لائن نے اس ملون کتے نے جان بوجھ کے آکھیا علی دیاں دھیاں نو او زندان دیو جتھے سپ بچھو ٹھوے انہاں اپنے گھر بنا لیں، انہاں اپنیاں کھڈاں بنا لیں، انہاں اپنیاں بلا بنا لیں۔ اس آکھیا او زندان دیو آپے کوئی سپ لڑسی، میں صدقے ہو جاؤں مولا تیری آئے قبول فرمانا۔ آپے کوئی بچھ لڑسی، آپے کوئی ٹھوہ لڑسی، اے اپنی موت آپ مر جا سن، میرا نام ہی نہ آسی، میرے تخت نو خطرہ نہ ہو سی، میرے تاج نو خطرہ نہ ہو سی، میری حکومت نو خطرہ نہ ہو سی۔ جان بوجھ کے علی دیاں دھیاں نو او زندان دیتا تے جڑے ویلے علی دیاں دھیاں پہلا قدم رکھے نا زندان وچ آئے انج کرے ہے جڑی پردے چاہ کے بیٹھی ہو تھانوں دعا دے کے جاوے۔ پہلا قدم جدو رکھیا اور سب ٹھوئے بچھو وہ حشرات لرز اپنی اپنی کھڑنا جو نکلنے شروع ہوئے۔ جدو نکلنے شروع ہوئے بی بی علی سجاد امام او ہوندے کائنات دیاں نبضاں جندے ہاتھ سے چومن، میں نو اللہ دے نام تے دس اس ہفتے ٹھوئے کدے پویندر اکھاں دی رات ود پئی تے رو گیا دن پھوپھی اماں جڑے ویلے تساں پہلا قدم رکھے نا زندان وچ اس ہفتے ٹھوئے ایک دوسرے نو آدن آؤ ٹر چلیے ہن ایتھے علی دیاں دھیاں آ گئیاں۔ صدقے ہو جاواں، صدقے ہو جاواں، مولا تھوڑے ماتم قبول فرماوے۔ سونے لگدے ہو حسین دے گھر وچ، میں صدقے ہو جاواں، میں قربان ہو جاواں، آؤ ٹر چلیے ایتھے علی دیاں دھیاں آ گئیاں نے۔ اسے زندان نے چل بیبیاں پونے 2 سال گزارے۔ اچھا ہر بی بی زخمی آئی مگر سب تو ڈھیر معصومہ زخمی آئی۔ کیوں؟ کیونکہ سب تو ڈھیر سکینہ نو ماریا نے۔ کیوں سکینہ نو ماریا نے؟ ذاکر پڑھ دن کہ سب تو ڈھیر سکینہ نو ماریا نے، سب تو ڈھیر سکینہ زخمی آئی۔ ذاکر پڑھ دن ماتم کر دن، مومن سن دن ماتم کر دن، وقت گھر لگے ویندن کدائیں کلیاں بے کے سوچیا نے ڈھیر سکینہ نو کیوں ماریا نے؟ میں اپنے اکھاں نالے روایت پڑھی کہ ماواں نو اٹھاں تے سوار کر کے جڑے بچے ہن انہاں دی جگہ کوئی نہیں بچی،
پلاون واسطے پھر انہاں کیڑا کام کیتا انہاں ماواں دے گلاں وچ انہاں دی باواں پائیاں طریقہ دیے کہ جتنی دیر تک بچے وہ برداشت کر سکتے ہیں انہوں ظلم برداشت کیتے جتھاں جدہ ہاتھ چھوٹتا ہی نہ وہ آدھائی اممہ میرا آخری سلام اور طریقہ دیے کتاب جو میں اپنی اکھنل پڑھیا کسے ماں نو موڑ کے نہیں ویکھن دیتا کسے ماں دا بال جھڑے کافلے تو رہ گیا ماں نو موڑ کے نہیں ویکھن دیتا اگر سکینہ کافلے تو رہ گئی ہے 4 میل بھی ہٹنا پہ ہے تے پیچھا ہٹن تے لے کے آئے کیوں وجہ کی ہے ڈھیر سکینہ نو کیوں مارے نے آخری ماتمی تک ہائے اچ کرے میں سیدہ میرے دل چ دعا نکل دی جدوں کوئی مومن ہائے کر کے روے اے جملہ میں نے دسے سی جو ماتمی کتے بیٹھے تے سید کتے بیٹھے ماتمی اور سید تہاڈا حق بندا ہے ہائے کر دے وے آخری بندے تک پوری توجہ صاحبان عامر بھائی منظر کیڑا ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو کوشش کرے عبادت سارے نہیں ہو جاوے او آخری ماتمی تک سارے ہی ہلکے دے ماتمیوں 4 میل بھی ہٹنا پہ ہے سکینہ نو لے کے آئے کیوں ڈھیر مارے نے اللہ صاحب حسین سبیل لے او پڑھ دے ہوندے ہیں اس جملے دا ثواب نہ ضرور ہوئے او پڑھ دے ہوندے ہیں سب تو ڈھیر سکینہ نو اس واسطے مارے نے رب جانے کہیں دسیا ہے یہ ڈھیر پیاری ہے او میں صدقے ہو جاواں اور جڑے ہلکے دماغیوں سے ہاتھ بندا یار نے صدیوں پاس ہے رب جانے کس دسیا ہے یہ ڈھیر پیاری واحد معصوم آئی جس نو مرینیان تے عباس دا سر نیزے تے تڑپ دا حسین دا سر نیزے تے تڑپ دائی بس جان بوجھ کے ظلم کرینیان حسین نے دیتے ایو وجہ ہے کہ سب تو ڈھیر معصومہ زخمی ہوئی اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے مالک سارے دی عبادت قبول فرماوے سب تو ڈھیر معصومہ زخمی آئی ہر بی سامنے آئی اس سے ہاتھ رکھے ادھے بھرا سجاد تڑپ کے اٹھے یہ کہہ دن سکینہ تو سنتی نہیں ادھے میں نو بابے دا سینہ نہیں لبدا تھوڑی زندگی گزری ہے مظلوم دی شہادت سننے اور میں ہر مجلس سے یہ جملہ ضرور پڑھتا ہوں نا کہ مولا سجاد فرمایا جس چیز میں نے سب تو زیادہ خون روایا ہے وہ میری بھین دے سوال ہے شاباش یار شاباش تسی تے پہلے ہی تیار ہو رومن واسطے تسی تے سارے جڑے بیٹھے ہو وہ میری بھین معصومہ دے سوال ہے سوال کیڑے کر دی صبح دے ٹائم جدوں پکھی نکل دیا نا اپنے گھر رہی چو پھر پوچھ دی سجاد ایک پکھی کن پہ رزق دی تلاش تے جدہ واپس ول دیاں پوچھ دیا ہی ہون کی دے پہ ویندن تو رو کے فرماونا ہے اپنے گھر رہے تڑپ کیا دی سجاد انہا پکھیاں دا گھر ہے ساڑھا کوئی نہیں مولا تیری آئے قبول فرماوے مولا تیرا ماتم قبول فرماوے پکھیاں دا گھر ہے ساڑھا کوئی نہیں کہیں کہ میں نے کچھ دیا سجاد کیفیت مسائب کیفیت ہوئی ہے کیفیت نائی مسائب ہے کیفیت سمجھو کہ سارے اندے آنسو آجا سن جملہ سمجھے کہیں کہ میں نے کچھ دیا سجاد اے شام ہوا نہیں گھل دی فرمانا گھل دی ہے جتھے 80 قیدہ اتنا لگ دی کوئی نہیں ایک سوال ایسا ہے نشاد بھائی میں دردہ کھلوتا کیوں میں پڑھسا ماتمی کیوں میں برداشت کر سن ایک سوال ایسا ہے جس میرے مولا نے بڑی خون ہوا او کیڑا سوال سب تو پہلے تو میں سید جھولی چار کے دعا مقدہ پیا تو سی آمین آکھے میرے اللہ انشاءاللہ کسے دھی دا پیو نہ مرے اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیو مر جاوے ہر کوئی پاوا چھوڑ دیں دے دھی پاوا نہیں چھوڑے مشکل دنال محلے دار رشتہ دار بہنا بھرا سارے رل کے مشکل نال دھی کلوں پیو دا پاوا چھڑوا کے جنازہ کھین میں دن کہ تو جنازہ چاہ کے ٹر دن دھی پچھوں بھاج پون دیئے دروازے تک پچھوں آن دیئے پھر دروازے تے آ کے کھڑ وین دیئے جتنی دیر تک پیو دا جنازہ نظر آوے اتنی دیر تک دے دیا دیئے کہ جدن جنازہ اکھاں تو اولے تھی انہیں پھر بھی کھڑی رہن دیئے میرے تو سوال کرو علی حسن شاہ پھر کے کر دیئے پھر انتظار کرے دیئے
کہنا انتظار کریں دیئے محلے داراں دا رشتہ داراں دا اپنے بھراواں دا اپنے کزناں دا جدو سارے واپس آون پھر بھراواں کو کچھ دیئے کیویں ہوئے میرے بابے دا جنازہ کتنے لوگ ہیں میرے پیو دے جنازے چوکھے بندے ہیں میرے پیو دے جنازے سونا ہو گیا میرے بابے دا جنازہ دھیاں پوچھ دی ہیں نا بولو ماتمی عزدار میرے نال بولو جڑے سید بیٹھے ضرور ہائی کرے ہیں جس گھر چ موت ہو جاوے قضیہ ہو جاوے گھر چ کوئی نہ روے تے باہروں کوئی نہیں روتا جڑے سید بیٹھے ہو جملہ دسے سی جو سید کتے بیٹھے ہیں سرکار سجاد نے جس سوال سب تو زیادہ خون روایا دھیاں پوچھ دی ہیں نا میرے بابے دا جنازہ کیویں ہویا میرے بابے دے جنازے کتنے بندے ہیں کربلا تو لے کے شام تک وقت وقت سجاد دی داڑھی چوم کے بس ہکو گل پوچھ دی آئی ہے سجاد کسے بابے نو دفنایا ہے میں صدقے ہو جاؤں یار جنہیں کھلیاں بھئی کر کے روندے پہ ہو سالا دنیا میں کوئی غم لگے تو ہے سجاد کسے بابے نو دفنایا آج سجاد اٹھے آدم تو سنی نہیں آدھی سجاد سچ پوچھ دے نا میں نے بابے دا سینہ نہیں لگتا فرمائے نے میری جھولی سار رکھ کے سوتی تھوڑی دیر بعد تڑپ کے اٹھی تے بھراد سامنے بہ گئی نکے نکے ہاتھ پردے سے اے جملہ ویکھن دا تعلق ہے جیڑی رسی ہے نا سیدہ دے گل وچ اسے رسی دے نال دووے ہاتھ انج پاوا یعنی کہ ہاتھ والی رسی وکھری کوئی نہیں گل والی وکھری نہیں او اکو رسی دے وچ ہاتھ بھی پابند اسے رسی دے وچ گل بھی کہہ دئی ایویں مشکل نال ہاتھ بن کے دی سجاد ایک سوال کرا تو زمانے دا امام ہے امام دے ہاتھ وچ کائنات دی نبضاں ہونیاں ایک سوال کرا فرمائن کر ادیے پیاس دیاں کتنیاں منزلہ ہوندیاں صدقے ہو جاواں پیاس دیاں کتنیاں منزلہ ہوندیاں فرمائن سکینہ سن پیاس دیاں 4 منزلہ ہوندیاں گھرا سجاد کیڑیاں فرمائن جدو انسان پہلی منزل تے پہنچ دا نا او دیاں اکھاں کے اندھیرا آ جائے پھر انہوں نے دستا کچھ نہیں تڑپ کیا دی نا مطلب ہے میرا بھرا قاسم پیاس دی پہلی منزل پہ ہے جھٹا میدان میں ٹوڑدا پہ آئی اس ویلے آ گئی چاچا حسین میں دستا کچھ نہیں بتا دیئے دوسری منزل اکھاں دی رات واد پہ تے سجادہ دن دوسری منزل تے جدو انسان پہنچ دے نا ان دی زبان تالو نل چپک ویدہ اتنی خشک ہو جان دیئے تالو نل چپک میں دیئے تڑپ کیا دیئے نا مطلب ہے میرا بھرا علی اکبر پیاس دی دوجی منزل پہ آدھی سجاد تریجی منزل کیوں برداشت کرے سو جڑے اکبر دے ماتمی ہو کوشش کرے عبادت سارے دی ہو جاوے مولا سارے دا پرشا قبول فرماوے تریجی منزل سجاد آدھے تیسری منزل تے جدو انسان پہنچ دے نا تے پھر جی میں مچھلی پانی تو باہر آوے باہر آ کے او تڑپ دیئے کچھ دیر تڑپن تو بعد دے جسم دی طاقت مک وے دی وقت تڑپ دی نہیں بات صرف منہ کھلیں دی تے بند کریں دیئے تڑپیے تے اے دووے ہاتھی میں منہ تے مار کے ماتم کر کے دیئے ایدہ مطلب ہے میرا بھرا علی اصغر پیاس دی تریجی منزل پر جڑے ویلے میرے پیو گرم ریت تے سمایا ہے وقت کچھ دیر تڑپیے کچھ دیر تڑپن تے بعد فقط منہ کھلیں دا تے بند کریں دا آدھی سجاد مرداس پیاس دی چوتھی منزل کہڑی ہے انشاءاللہ چوتھی منزل پڑھ لما تے ماتمی جوان برداشت کر لما جڑے ہلکے تو ماتمیوں کسی کوشش کرے عبادت کر لوے ازنگی دا پتہ کوئی نہیں من بھرا دس پیاس دی چوتھی منزل کہڑی ہے اکھاں دی رات بعد پیت رو گیا دن سکینہ پیاس دی چوتھی منزل تے جدو انسان پہنچ دے نا تو پھر یاد رکھ او دے جسم دی نمی موک ویدی ہے او دے جسم دا گوشت دیاں ہڈیاں دا ساتھ چھڑ دیندہ ہے بندہ بالکل موت دے قریب پہنچ ویندہ ہے بالکل موت دے قریب پہنچ ویندہ ہے پھر بچ دیئے سجاد ویکھنا میں پیاس دی آخری منزل تے نہیں پہنچ گیا میں ہاتھ نل نہیں کر سکتی میں مٹی تے سم کے تیرے پیر چوم دیا کنڈے بھی کڑ دیا میں کچھ منگیا فرمایا کچھ نہیں منگیا ادھی سجاد میں تھوڑا جہا پیمن واسطے پانی ملدا ہی
میں اپنے حصے دا پانی تیریاں گرم کڑیاں تے سٹے دی رہی میں کچھ منگیا سیدہ تے کچھ نہیں منگیا روح کیا دیئے کوشش کرو لعنت کریا کرو انہا کتیاں تے جنہ پردیس سے چلی دیاں دھیاں دے بھال کھلائے جنہ پردیس سے چلی دیاں دھیاں رو آیا اس دروازے تے آیا آکیا دے سجاد ایک کون روندہ ہے شام دی نگری حل ویندی ہے زندان دیاں دیوارہ حل دیاں نے فرمایا میری بہن معصومہ ادھا بہن نو چپ کرا میں سخت روایت دا کدی سہارا نہیں لیا نہ ہی مولا او دل لے آوے میں ملک پاکستان دے انہا علاقیاں جتھے لوگ سخت سنن دے آدھی ہیں اور سخت سنن دے اتھے بھی کدی سخت نہیں پڑیا ادب نل پڑھن دا آدیاں ادب دا جملہ سمجھ کے تسی ہائے کرے سوتے سیدہ دل چ دعا نکل سی اشارہ سمجھے تو بات سارے ماتمی ہائے کرے سیدہ دے بابے دا سر لیا میری بھین وطنہ روسی یہ سجاد وعدہ کر تیری بھین وطنہ روسی اشارہ سمجھے سیدہ دے تو بابے دا سر لیا میں وعدہ کرینا نہ ہوسی او میں قربان ہو جاواں او میں قربان ہو جاواں صدقی ہو جاواں کرو نا ماتم جڑے ماتمی ہو یار مولا تھوڑے ماتم قبول فرماوے نہ ہوسی نہ روسی اس ملون اتھو نہ پیا جتھے ماں میں کنیاں ہولے دیں دی اتھو نہ پیا جتھو ایک وال ٹوٹ دائی تے ماں نو ترے دن کھانے چنگے نہ لگ دے اے روایت تے سارے ہیں سنی اور پڑھی ہے کہ ایک وال ٹوٹ دائی تے ترے دن کھانے ایک روایت میری اکھاں چو گزری کہ حسین دے بدن تے سیدہ بارش دی کنی بہران سے نجتے تڑپ کے بی ادر حسین جلدی نل اندر آجا میں زہرا برداشت نہیں کر دی تیرے بدن تے بارش دی کنی آوے میں نہ جڑی ماں بارش دی کنی برداشت نہیں کر دی اس ٹائم کیویں میں دیو سی جنہ شمر تیرا ضربانا وہ میں صدقی ہو جاواں ایسا اتھو نہ پیا جتھے ماں بھی کنی حسین دساں چاکے اچھا حالت کیڑی آئی سجے دیاں ظلفاں کھبے حسین دے سار دی حالت کیڑی آئی سجے دیاں ظلفاں کھبے کھبے دیاں سجے پیشانی اچ تیر دا زخم ابرو کٹے ہوئے لب مبارک کٹے ہوئے دندان مبارک شہید جس بندے دی اجے تک ہائے نہیں نکلی تیری ہائے دی خاطر میں محنت پہ کرتا تہڑی اچ اکبر دی رات کربلا دی ریت سے دل چو جملہ سمجھے رگائیں چو تازہ خون جاری اچھا جڑا ملن پیا مہندے انہیاں رگائیں چراتے جڑا ملاون پیا مہندے انہیاں اکھائیں چراتے کتنی ہائے کرو تے ستر دا حق ادا ہوئے جن ملاون پیا مہندے انہیاں کرنائیں چراتے او میں صدقی ہو جاؤں او میں صدقی ہو جاؤں جن ملاون پیا مہندے انہیاں کرنائیں چراتے سمر نے میرے مولا دا ساتھ چاہیا بلا تشبیح جناب سجاد دے ہتھاں تے رکھیا اس کر کے اپنے ذہن وچ ذرا نقشہ بناؤ پتر دے ہتھاں تے پیو دا کٹے ہوئے ذہن وچ نقشہ بناؤ انج کر کے بابے دا سر چاہے توین کر کیا دے بابا کھول میں تیرا سجادہ سارے عبادت کرے زندگی دا پتہ کوئی نہیں سجاد دا نام ہے حسین دیا کا گلیاد نہ ہے سجاد جوانی ہے جو جدی ہو گئی آدھا بابا کیویں نہ ہو گیا یاد کرو دا محرم دا دل نہیں جدا اکبر دلاش تے گیا تھوڑی دہڑی کالی آئی اجڑے ویلے واپس بولے آؤ تھوڑی دہڑی چٹی ہو گئی حسین آدھر
بابا ملنا ہے بابے دا نام ہے تڑپ کے اٹھیا دیا ہے سجا جے بابا ملنا ہے وقت بابے دا سر میرے سینے درگ گیا جتنے ماتوی ہو جتنے عزادار ہو مسیحدان دعا کرینا سارے امینہ کے میرے اللہ شلا کی سدھید پیو دا کٹھیا ہویا سیر شلا دھید جھولی چنا ہوئے جدا سکینہ می جھولی جبابے دا کٹھیا ہویا سیر آیا محرہ لوڑے جدا سکینہ می جھولی جبابے دا سیر آیا موت ماتم کر گیا دیا دھیر گئی او ویچ سفران او اس مجدہ پاک نگینا سب چھوٹی گردنا صدقی ہو جاواں بسم اللہ بابا میں لگ دفاع کھجڑ ماتمی عزدار میں لکھ دفاع دیواں رو رو کیا دیئے دھیر لگئی او ویچ سفران او اس مجدہ پاک نگینا سب چھوٹی گردنا بھائی جان علماء تو پوچھو بابے دا سر جا کے ترے وڑگی دینا اب پہلا وڑ کر کے آدھیے بابا دسیا دنیا رگا کوئے کٹھیاں نے ادو جوڑ کر کے آدھیے بابا دسیا تری دہڑی تو خون کے ملیے سر جاؤ جڑے ہلکے تماتمی ہو اتنی جائیے جوڑ کی تے علی دیا دھیاں دے مچھے دیوارہ دیا لگے اتنی جوڑ کر کے آدھیے بابا خودیاں بیٹھیاں نہیں بابا انہوں بیٹھیاں نہیں بابا بھیڑا بیٹھیاں نہیں جڑے ماتوی عزدار ہو اتنی جوڑ کر کے آدھیے بابا میرے میں پنڈی ہوئی رو رو کے آدھیے میریاں ہڈیاں پانی بڑھ گئیاں جی کراں بسم اللہ ان نہیں جوے میرا دل کوشش کرے ایک منظر بتاوے جڑی پردے چاہ کے باندھی ہوئی سے انتظار چ باندھی ہے کیڑے ویلا کر میرے بھرا دے تو پڑے تے مومن ہائے کر کے روے کوئی پتہ نہیں کہ پاس نال سجاد رات بیٹھے روے ہون کم از کم اتنی ہائے کرے جو نال اللہ مومن تھوڑی ہائے دا گواہ بن جاوے عزادار ماتمیوں حسین دی آنکھاں پھڑیاں جنا ہے سکینہ دست صحیح میرے بات نبی کی میں جدا کھتا صحیح میرے بات نبی کی میں اے تڑپ گیا دیے بابا ان نہیں کوئی لوگ میں دسل کر میرے گواہ تو پوچھ لے حسین سجے کھبے دی ٹھایا جا کیڑے گواہ آدھیے سجے کھبے نہ ویکھ رخ سار گواہ ہن بھی تحریر او جڑے شامی اللہ ماتم کرنا یار رخ سار گواہ ہن بھی تحریر او جڑے شامی اللہ کمائے پہلے بول لائے ہائے ول چادر لدیاں او پیچھے خیمے جلائے ول را سارے صدقی ہو جاواں جس میں واسطے محنت کی دی جتنے ہلکے تماتمیوں کوشش کرے عبادت سارے دی ہو جاوے عزادار ماتمیوں منظر کیڑا بڑی ہے یہ وین کرے دی پئی آئی سکینہ کرو پرواز کر گیا سین بابا گل مار گیا در بابے دا سر چالے میرے سجدہ نال سانگے مک گئے اٹھدا تے چھڑدا جدا بھیڑ کو لایا جدا بابے دا سر چایا سر
بزرگ وین کر دیں اس رنگ جہے وین زندگی کا پتہ کوئی نہیں ازادار ماتمیوں منور کے بڑے شام کا بازار چاوڑ والا بھی کہہ دیے جنازہ بھی کہہ دیے منظر کے بڑے چا پھیر دا میں کا ہاتھ شارت دے نیر وہندا ہے جی بسم اللہ مولا ماتم قبول فرماوے بھائی نشاد ہر مذہب کا قانون ہے ہر ملک کا قانون ہے کہڑا قانون جنا کوئی قیدی مر جاوے اندے زیور رہا بھی تو میرا اکھاں دی ادوار پئیے رات رسیا کھولو کوئی میت دفن جی کراں جڑے ماتمی ہوں بسم اللہ بابا حسن نال کوئی کر جاواں جڑے ہلکے تے ماتمی سر جا